سیرت طیبہ کے حوالے سے اس کے سننے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ محبوب کبریا کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امتی کتنا ہی گناہگار اور کمزور کیوں نہ ہو، عمل کے اعتبار سے بھلے اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو، امتی کے دل میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی جان، مال، عیال اور کائنات کی ہر شے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل میں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہ محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل۔ ہمارے دین کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور ساری مخلوق سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آپ سب لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اردو بولنے والی ہیں نا زیادہ تر۔ محبت رسول دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 1471 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ 571 عیسوی میں، 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد مکہ مکرمہ میں عبد المطلب کے بیٹے، جن کا انتقال جوانی کی عمر میں ہوا، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت آمنہ سے ان کی وفات سے 3 ماہ بعد ہوا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت حضرت عبداللہ کے انتقال کے 3 ماہ بعد ہوئی۔ عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان تک امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب کو ذکر کیا ہے، اور دیگر مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اختلاف کے ساتھ یہاں سے آگے بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور بعض نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک نبی علیہ السلام کے شجرہ نسب کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ قریش خاندان ہے، مکہ کا سب سے معزز ترین خاندان جو کعبۃ اللہ کا متولی ہے، اس گھرانے میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جن کا بچپن میں نام شیبہ تھا، اور بعد میں یہ نام جو ہے جب ان کو ان کے ننیال سے، چونکہ وہ بھی یتیم پلے بڑے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جو عبد المطلب ہیں، یہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی ماں ان کو لے کر
مدینہ منورہ چلی گئی تھی. سابقہ اس کا نام یثرب تھا، موجودہ مدینہ منورہ اپنے میکے چلی گئی تھی. تو انہوں نے وہیں پرورش پائی، یہاں تک کہ جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو ایک دن کسی تیر اندازی اور نیزہ بازی کے مقابلے میں ان کو دیکھا گیا. وہ نیزہ مار رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں انا بنا قریش، میں قریشی بچہ ہوں، میں جب تیر لگاتا ہوں تو صحیح نشانے پہ لگتا ہے. یہاں پر مکہ کا ایک آدمی تھا حارثی نامی، جس نے جب ان کو دیکھا یہ کہتے ہوئے تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ مکہ میں کس کی اولاد میں سے ہو؟ تعارف ہوا. انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کے چچا جو مطلب تھے، ان سے ڈسکس کی کہ اس طرح آپ کا بھتیجا جو شیبہ ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے اور اس طرح بڑا خوبرو اور خوبصورت جوان ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنی پرورش میں لائیں. چنانچہ مطلب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور شیبہ کے ننیال والوں سے ملاقات کر کے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم انشاءاللہ اس کی اچھی پرورش کریں گے. ننیال والوں کے مشورے سے یہ واپس مکہ آ گئے. مکہ مکرمہ میں جب یہ مطلب کی سواری پر سوار تھے، اس زمانے میں عمومی طور پر لوگ باہر سے غلام لاتے تھے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عبد المطلب کوئی بچہ لے کر آ رہے ہیں، تو مطلب بچہ لے کر آ رہے ہیں، تو کسی نے عبد المطلب کہہ دیا، تو مطلب کا غلام، تو شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا. شیبہ کیونکہ یہ پیدائشی طور پر ان کے کچھ بال سفید تھے، بوڑھے کو کہا جاتا ہے، پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اس وجہ سے ان کا نام شیبہ ہی رکھا گیا. اور بعد میں مکہ میں پہنچ کر عبد المطلب پڑا. عبد المطلب اپنے بڑوں کے بعد کعبۃ اللہ کے متولی بنے. اس علاقے میں قریش میں پورے گھرانے کا ہی بہت عزت اور وقار اور شرافت اور شان اور بڑا ایک اکرام کا معاملہ تھا. لیکن عبد المطلب کو اللہ نے بہت ہی عظیم الشان کرامات سے، عزتوں اور شرافتوں سے نوازا ہوا تھا. تمام قبائل